الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقیوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت شریفہ میں متقیوں کی 3 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی صفت بن دیکھے ایمان لانا، دوسری صفت نماز قائم کرنا، تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ پہلی صفت بن دیکھے ایمان لانا، اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ بات ہو چکی ہے، اور دوسری صفت نماز قائم کرنا، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز اچھی نہ نکلی تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں نماز جاندار شاندار بنانی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، کہ اللہ کی عدالت میں جب نماز کا حساب کتاب ہو تو اللہ اس امتحان سے ہمیں کامیاب کر دے۔ اللہ اس سوال سے ہمیں کامیاب کر دے کہ ہماری نماز والا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ جب نماز والا معاملہ صحیح حل ہو گیا تو باقی اعمال بھی انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں ایک بچی کی شادی ہوئی، تو وہ بچی بیمار ہو گئی۔ اس کا بھائی اس کی بیمار پرسی کے لیے علاج کے لیے وہاں آتا جاتا تھا۔ اس بچی کی بیماری زیادہ ہو گئی حتیٰ کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اس کی تدفین کا انتظام کیا۔ اس کے بھائی کی کوئی خاص چیز تھی، کوئی کاغذ تھا قیمتی تھا، وہ اس کی بہن کی قبر میں رہ گیا تھا۔ اب علماء سے پوچھ کر جب وہ گیا وہ کاغذ اٹھانے کے لیے، اپنی بہن کی قبر کو کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس
اپنا کاغذ بھول گیا، اپنا کام بھول گیا، اس غم میں پڑ گیا کہ میری بہن کی قبر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے جلدی سے مٹی بند کی، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا امی یہ بتاؤ میری بہن کیا عمل کرتی تھی؟ ماں نے کہا بیٹا اب تو تیری بہن فوت ہو گئی، کئی بار مٹی کے نیچے چلی گئی، اب کیوں پوچھتے ہو؟ امی بتا تو صحیح، میں دیکھ کر آیا ہوں میری بہن کی قبر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری بہن کے اندر 2 خامیاں تھیں۔ ایک خامی یہ تھی کہ تیری بہن چغلیاں کیا کرتی تھی، ادھر کی سن کے ادھر لگا دی، ادھر کی سن کے ادھر لگا دی۔ یہ عورتوں کا کام ہے، لیکن اب ناراض نہ ہوں تو اب عورتوں سے مرد آگے نکل گئے ہیں۔ اب عورتیں بھی چغلیاں کرتی ہیں، مرد بھی چغلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بدخویاں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ بھی کر سکے پر کوشش پوری کرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے، کس کی طاقت ہے اس کو ذلیل کر سکے؟ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، ہم اس کی جڑیں کاٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہماری جڑیں کٹ جائیں۔ یہ گندی بیماری ہے، پھر ادھر کی سن کے ادھر لگا دی، ادھر کی سن کے ادھر لگا دی، اور اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو کسی اور کی بات کروں گا، کسی اور کے پاس جاؤں گا تو پھر آپ کی بات کروں گا، سارا دن یہی میرا کام رہے، ادھر کی سن کے ادھر لگاتا رہوں، ادھر کی سن کے ادھر لگاتا رہوں۔ اب یہی تو بیماری ہے گھروں کے اندر۔ شادی ہو جاتی ہے، جوڑا بن جاتا ہے، خوش آباد میاں بیوی بس رہے ہوتے ہیں، لڑکے کی ماں لڑکے کو بھڑکاتی ہے اپنی بہو کے بارے میں، یہ تو یوں کرتی ہے، یہ کام نہیں کرتی، یہ سوئی رہتی ہے، یہ فلاں کام یوں کر دیا، اس نے یہ نقصان کر دیا۔ اب جو میاں بیوی محبت سے رہ رہے تھے، اب خاوند کے دل میں بیوی کی نفرت پیدا ہو گئی۔ اور بیٹی کی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھڑکاتی ہے تو خاوند کو یوں نہیں کہہ سکتی، وہ یوں کرے، یہ کرے، فلاں کرے، تو بیٹی کے دل میں خاوند کی نفرت پیدا ہو۔ ایسے چغلت پونے شروع ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں طرف سے جو محبت کی آگ تھی وہ نفرت کی آگ میں بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ کوئی نہ دینا چاہے طلاق تو پھر عدالت سے جا کے طلاق لیتے ہیں۔ خاوند کوئی ہے اور طلاق جج دے رہا ہے، کبھی سوچتے ہی نہیں ہے، پھر آگے جا کے نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ طلاق ہوتی بھی ہے، پہلے یہ بھی سوچا کریں، جب تک خاوند طلاق نہ دے وہ کیسے طلاق ہو؟ حرام کی اولاد پیدا ہوتی رہتی ہے، حرام کاری کرتے رہتے ہیں، زنا کاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ آگ کہاں سے شروع ہوئی؟ چغلت ہونے سے۔ اور جس نے یہ چغلیاں کر کر کے ان کو حرام تک پہنچایا ہے، کیا وہ سکون سے رہے گا؟ اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی؟ تو ماں نے کہا بیٹا ایک گناہ، ایک کمی تو یہ تھی تیری بہن کے اندر کہ وہ چغلیاں کیا کرتی تھی، اور دوسری کمی یہ تھی، کوتاہی یہ تھی کہ وہ نماز میں سستی کیا کرتی تھی۔ نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے، چغلیاں کرنے کی وجہ سے اس بچی کی قبر کو آگ لگ گئی۔
اب ان دونوں بیماریوں میں ہم بھی تو مبتلا ہیں، چغلیوں والا گناہ بھی ہم سے سرزد ہو رہا ہے، نماز میں سستی بھی ہم سے ہو رہی ہے، تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن شیطان تو ہمیں پٹیاں پڑھا دیتا ہے، نہیں جی تیرا عذر ہے، تیرا شرعی عذر ہے، تیرا ضروری کام تھا، تو بیمار تھا، تجھے اچانک کوئی کام پڑ گیا۔ لیکن شرعی عذر بھی ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ شرعی عذر تھا، یہ نیت خراب تھی، مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، بعین ہی اذان ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے لیے تو میں بیمار ہوں اور کام کے لیے میں بیمار نہیں ہوں۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، بھئی جان اللہ کو دینی ہے، حساب اللہ کو دینا ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنا عذر ہے، کتنی بے ایمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، تو اللہ کا حکم بھی بہت بڑا ہے، تو اللہ کے حکم کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کے حکم کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ بات کہتے ہیں جی تسی اپنی قبر کی فکر کرو، ساری خیر ہے، تسی اپنی سوچو، اپنی فکر کرو، ہماری خیر ہے، ہماری نہ سوچو آپ۔ اب پتہ ہے یہ جملہ یہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، بولنے کو تو بہادری کر کے بول لیتے ہیں نا، جرأت سے جملہ بول لیتے ہیں، یہ جملہ کرتا کیا ہے؟ اخباروں میں بھی ایک واقعہ آیا ہے، ٹھٹھا شہر ہے، اس ٹھٹھا شہر کا واقعہ ہے، دوست نے دوست کو کہا بھئی نماز پڑھا کر، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا تم اپنی فکر کرو، اپنی قبر میں خیر میری ہو جائے گی، یہی جملہ اس نے بولا۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، کبھی کبھی اللہ کی پکڑ نقد آ جاتی ہے، اللہ ڈھیل ضرور دیتے ہیں، کبھی اللہ نقد پکڑ ہی لیتے ہیں۔ اس نے جب اللہ کے حکم کو حقیر سمجھا، یوں کہہ دیتا چلو یار میں پڑھوں گا، میرے لیے دعا کیا کرو، میں پڑھوں گا، مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے، میں یار نماز چھوڑ رہا ہوں، اچھا نہیں کرتا، میں پڑھوں گا۔ لیکن ایک پڑھنی نہیں، دوسرے آگے مفتی بن کے فتوے لگانا، تنقید کرنا، اللہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ نوجوان بیمار ہوا، اور ایسا بیمار ہوا اس کا جو پخانہ تھا، بڑا پیشاب تھا، وہ منہ کے راستے سے باہر آنا شروع ہو گیا۔ ہسپتال میں لے گئے، یہی کیفیت ہے، اتنی بدبو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، 3 دن زندہ رہا، 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، دفن کیا گیا، کیا دیکھا؟ کتے اکٹھے ہو کر اس کی قبر کو کھول رہے ہیں۔ اس کے ورثاء نے دیکھا تو انہوں نے کتوں کو بھگایا، وہ پھر کتے آ جاتے ہیں، وہ بھگاتے پھر آخر انہوں نے نگران بٹھا دیا قبر پر کہ کتا آگے قبر کو کھولے گا، لوگ پریشان۔ وہاں ٹھٹھا شہر کی جامع مسجد تھی، اس میں جو مفتی تھے، مولوی صاحب تھے، مولوی عبداللطیف، اس کے پاس گئے بھی یہی صورتحال ہے۔ انہوں نے فرمایا شاید اللہ کو اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں قبر کو کھولیں، دیکھیں تو اسے کیا ہے۔ تھانے میں گئے، اجازت لی، پولیس کو ساتھ لیا، وہاں قبر پہ گئے، جب قبر کو کھولا تو اندر نوجوان نہیں ہے، خنزیر لیٹا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم بول تو لیتے ہیں، جملے کہہ تو دیتے ہیں،
مولوی ایویں ہوندے نے جی، انہاں دا کام ہی ایویں ہے گا جی، کیا پتہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری کیا شکل ہوگی قبر میں۔ اگر دین پہ تنقید کرتے کرتے چلے گئے، نبی کے وارثوں پہ تنقید کرتے کرتے چلے گئے، حفاظ کے اوپر تنقید کرتے کرتے چلے گئے، یہ نفرت دل میں رکھ کر چلے گئے، نبی نے منہ نہ لگایا تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے نماز یہ اللہ کا حکم ہے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز اچھی نکلائی تو باقی اعمال بھی اچھے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نماز اچھی نکلے، باقی اعمال بھی اچھے نکلے، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کی عظمت جب دل میں آئے گی تو جس غم میں بھی ہوں گے نماز ضرور پڑھیں گے۔ آج فوت کی ہو جائے، فوت کی بھی تو اللہ یاد آتا ہے نا، لیکن ہم اتنے پتھر دل بن چکے ہیں، فوت کی ہو جائے نمازیں رہ جاتے، جی بس کیا کریں جی بچے مصروف تھے نماز رہ گئی ہے، فوت کی میں نماز رہ گئی، شادیوں میں نمازیں رہ گئی، کوئی تھوڑی سی دعوت کی تو اس میں نماز رہ گئی، اتنے مصروف ہوئے، ضروری کام تھے جی مول صاحب، بڑا ضروری کام تھا، نماز رہ گئی۔ اب کیا بات سمجھ آئی پتہ ہے جی، ضروری کام تھا نماز رہ گئی، یعنی کام ضروری تھا نماز ضروری نہیں تھی، ضروری تو نماز تھی، کام پھر ہو جاتا، نماز پہلے پڑھتے، لیکن ہم کہتے ہیں ضروری کام آ گیا، ضروری فون آ گیا، ضروری کال آ گئی، نماز رہ گئی۔ سوچیں جملہ کہاں پہنچ گیا، کہ کال ضروری ہے، کام ضروری ہے، دوست نے بلا لیا جی وہ ضروری ہے، رب نے بلایا، رب کا حکم ضروری نہیں ہے، نماز ضروری نہیں ہے، فرض ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیا پتہ زندگی کے یہی آخری سجدہ ہو، دوسری نماز نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو سب سے جو زیادہ ضروری ہے وہ اللہ کی تابعداری ہے، اللہ کا حکم ہے، نماز ہے، نبی کی فرما برداری ہے، یہ ضروری ہے، اللہ رسول کے بعد باقی سارے پیچھے۔ ہم اللہ رسول کے حکم کو پیچھے رکھتے ہیں، دنیا کے کام کو آگے رکھتے ہیں، حالانکہ دنیا کے کام کو پیچھے رکھنا چاہیے، اللہ رسول کے حکم کو آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا